دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہوتی تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جو میں نے آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس چیز پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے اپنے فضل سے۔ تو لوگوں کا اس آیا کریمہ میں میرا اللہ حاسدین کا ذکر کرتا ہے اور جن کو حسد کیا جاتا ہے جو محسود ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے، اور فرمایا جس کو جو ملتا ہے وہ من فضل ہی، اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا ابراہیم اور آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بہت بڑا ملک عطا فرمایا، سلطنت عطا فرمائی۔ میں اس میں یہ عرض کروں گا، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس کو جو ملتا ہے، جب بھی ملا، جیسے بھی ملا اور جتنا بھی ملا، دینے والا میرا اللہ ہے۔ شان ملے، عزت ملے، وقار ملے، رفت ملے، علم ملے، اس کو ایمان ملا، قرآن بھی ملا، اور جس کے پاس جو بھی ہے اس حتیٰ کہ ہماری زندگی، ہماری جان، ہماری ایک ایک سانس اللہ کے فضل سے ہے۔ کسی کا کچھ ذاتی نہیں ہے، کسی کا کچھ بھی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، سب میرے اللہ کی عطا ہے، سب میرے اللہ کی عطا ہے۔ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، رزق، اولاد، مکان، گھر، سواری، نیک رشتہ، بیٹے، جو بھی ہے، یہ پہلی بنیادی بات، اور زندگی میں ہمیشہ اس کو اپنے اذہان و قلوب میں جگہ دیں کہ جو بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، نہ ہمارا تھا، نہ ہمارا ہے، اور نہ ہمارا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہمیں عطا فرماتا ہے، جتنا چاہے جب چاہے وہ واپس لے لیتا ہے۔ اس مالک کی عطا سے ہے۔ بدقسمت ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جو ہر چیز کو اپنا سمجھتا ہے۔ یہ زمین میری، یہ جائیداد میری، یہ گھر میرا، یہ میں اس چیز کا مالک حقیقی ہوں، یہ ہرگز غلط بات ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو ہی ہم نے دغا کرنا ہے کہ جی میں اس چیز کا مالک ہوں، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو یہ چیزیں ہمیشہ ہمارے پاس ہوتی۔ آج جس گھر میں ہم ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے باپ نے بنایا، ہمارے دادا نے بنایا، ہم اس میں آج بیٹھے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جیسے وہ نہیں رہے ہم بھی نہیں رہیں، تو پھر کدھر گیا وہ میرا، ہمارا، میں یاد رکھے کچھ بھی نہیں ہمارا، یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اس عطا پہ ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اس کی نعمتوں پہ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جس نے سمجھا نا یہ میرا ہے، آج وہ میرا کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا، اور وہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلے جس نے لفظ میں بولا تھا نا وہ شیطان تھا۔ اس نے کہا، جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، رب نے فرمایا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام نے سجدہ کیا الا ابلیس، شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ رب نے فرمایا کیوں نہیں کرو گے؟ تو اس نے دو وجہ بتائیں، ایک اس نے کہا ابا واستکبر، اللہ نے فرمایا اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اور دوسرا اس نے کہا انا خیر منہ، میں، یہ لفظ میں سب سے پہلے شیطان نے بولا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیٹر دین ہم۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے بھی، دوستوں سے بھی کہتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں یہ دعویٰ کبھی نہیں کرنا کہ میں فلاں سے بہتر ہوں۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم یہ کہیں میں بہتر ہوں؟ نہیں، بہتر وہ ہے جس پہ اللہ فضل فرما دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام پہ اللہ نے فضل کیا۔ دیکھیں نا، شیطان نے عبادت تو شیطان کی بظاہر زیادہ نظر آتی ہے، ایک روایت میں آتا ہے 7.5 لاکھ سال شیطان عبادت کرتا رہا،
سجدے کرتا رہا، قیام کرتا رہا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہا، اور اس کو اسی چیز پہ غرور اور تکبر تھا کہ میں نے اتنے لاکھوں سال عبادت کی ہے، مجھ سے بہتر کون ہے، میں اتنا نیک، میں اتنے سجدے کرنے والا، میں اتنا عابد، میں اتنا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، تو مجھ سے بہتر کون ہے؟ تو جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو ابھی آدم کے ضمن نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں تھا، مگر فضل جو تھا وہ آدم کے ساتھ تھا۔ اللہ کی رحمت اور شرف جو اللہ نے دیا وہ آدم علیہ السلام کو تخلیق ہوتے وقت دیا، اور یہ فضل کسی کے عمل سے نہیں ملتا، میرے اللہ کے کرم سے ملتا۔ یہ مت سمجھیں، یہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا اس لیے یہ نتیجہ نکلا، میں نے یہ کیا اس لیے یہ مجھے ملا، میری جی محنت کی کمائی ہے۔ کیا محنت کرتے ہیں جی؟ ہم سے زیادہ لوگ محنت کرتے ہیں، ہم سے زیادہ لوگ جفا کش ہیں، ہم سے زیادہ لوگ محنتی ہیں۔ ہم تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کیا کرتا ہوں، ایک بازار جائیں، جا کے دیکھیں، ایک اینٹیں اٹھانے والا سر پہ دابڑا ٹوکری اٹھاتا ہے اور چوتھی منزل پہ جاتا ہے، اتنا بوجھ اٹھا کے، ہم میں سے کون ایسا کرتا ہے جی؟ اور وہ بیچارہ 800 ہزار روپیہ کماتا ہے، ہمیں گھر بیٹھے ہوئے ہزاروں لاکھوں پہ مل جاتے ہیں، تو اس میں ہمارا کمال کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے۔ کس نے کہا کہ ہمارے کمال کی وجہ سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں؟ نعمتیں عطا کرنے کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، صرف اللہ کا فضل ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے بہنیں بھی یہ بہت کرتی ہیں، مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، کمپیریزن، جی اس کے پاس یہ، ہمارے پاس یہ، تو اب یہ کرنا ہے، اب یہ کر لینا ہے۔ نہیں، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ جس نے میں کہا وہ انا خیر منہ کہنے والا شیطان تھا، جو میں ہر وقت کرتا ہے نا، میں چنگا، میں انجدہ، میرا گھر چنگا، میری گڈی چنگی، میرا فلاں چنگا، میری یہ چیز چنگی، وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کے رستے پہ ہے۔ رحمان کے بندے میں نہیں کرتے، وہ تو ہی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ پھر جس نے میں کی، آج وہ دنیا میں نہیں رہا۔ نمرود کدھر گیا؟ اس نے کہا میں معاذ اللہ رب ہوں۔ فرعون نے لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا، آج وہ کدھر ہے؟ نہ فرعون ہے، نہ اس کی فرعونیت باقی ہے، نہ نمرود ہے، نہ اس کی نمرودیت باقی ہے۔ کہاں گیا وہ شداد و حامان؟ کہاں گئے وہ قارون کے خزانے جن کو ہزاروں اونٹ لے کے پھرتے تھے؟ آج نہ قارون ہے، نہ قارون کے خزانے ہیں، نہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میں کرنے والا ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ شیبہ ولید و امیہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ہیں۔ آج میں کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس نے تو کیا تو یاد رکھیں وہ نقصان میں چلا گیا، وہ شیطان کے ساتھ چلا گیا، وہ شیطان کے ساتھ برباد ہو گیا۔ جس نے یہ لفظ بولا کہ میں ایسے کر لوں گا، میں یہ کر دوں گا، سب برباد ہو گئے۔ جس نے تو کہا، ارے یاد رکھنا نمرود جو تھا وہ برباد ہوا، کامیاب کل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کامیاب آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فرعون کامیاب نہیں۔ اگر دنیا کے مال کو دیکھیں تو کیا فرعون کے پاس نہیں تھا؟ دولت، پیسہ، اقتدار، طاقت، بادشاہت، مال، ہر چیز اس کے پاس تھی، تو فرعون نہیں کامیاب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ ولید و امیہ مکے کے سردار تھے، مکے کے چودھری تھے، بڑی کنیزیں تھیں، غلام تھے، مال تجارت تھا، حتیم کعبہ میں تکیے لگا کے بیٹھتے تھے، لیکن برباد ہو گئے، ناکام ہو گئے، دنیا سے ناکام چلے گئے۔ کامیاب ابو جہل نہیں، کامیاب ابو بکر صدیق ٹھہرے، کامیاب عمر فاروق ہیں، کامیاب عثمان غنی ہیں، کامیاب مولا علی ہیں، کامیاب طلحہ زبیر ہیں، کامیاب بلال و سلمان ہیں، کامیاب ابو ذر غفاری ہیں، کامیاب ابو ہریرہ ہیں، کامیاب سعد بن ابی وقاص ہیں، کامیاب میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ ارے کامیاب دیکھنا ہے تو طاقت یزید کے پاس تھی، عہدہ یزید کے پاس تھا، مال یزید کے پاس تھا۔ کیا دنیا کی وہ چیز نہیں تھی جو یزید نے حاصل نہیں کی ہے؟ اور اس کے حصول کے لیے، حصول دنیا کے لیے، حصول مال کے لیے، حصول طاقت کے لیے اس نے نبی کی آل پہ ظلم کیا، مگر نہ یزید رہا، نہ یزیدیت نہیں، نہ اس کا تاج رہا، نہ اس کی حکومت رہی، نہ اس کا راج رہا، نہ اس کی بادشاہت رہی۔ یزید برباد ہو گیا، حسین کل بھی کامیاب تھا، حسین آج بھی کامیاب ہے۔ کامیابی میں نہیں ہے، کامیابی تو میں ہے۔ یہ الہی تیری نعمتیں ہیں،
من فضل ہی ھذا من فضل، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ یہ دنیا کسی نے کبھی سر نہیں کی۔ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ، اس نے دعویٰ کیا میں دنیا کو فتح کروں گا، تھک گیا، چلا گیا دنیا سے، پر جاتے ہوئے کہہ گیا کہ جب میں جاؤں تو میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر رکھنا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ماجرا کیا ہے؟ ہاتھ کفن سے باہر، لوگ تو کفن کے اندر رکھتے ہیں۔ اس نے کہا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا، جس کی سلطنت میں سورج کا روپ نہیں ہوتا تھا، جب دنیا سے گیا ہے تو مال دولت بادشاہت نہیں، دنیا سے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ تو دنیا تو کبھی کسی کے ساتھ وفا کرتی نہیں، کسی دے نال وفا نہیں کیتی۔ اس دنیا بے اعتباری، ہم ہی دنیا پہ اعتبار کرتے ہیں، وہ اتنی بے اعتباری ہے، اتنی جو ہے وہ بے ثبات ہے یہ دنیا۔ کسے دے نال وفا نہیں کی، کسے دے نال وفا نہیں کی، اس دنیا بے اعتباری، وہ ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے، سارے ٹر گئے وارو کو اکٹھی کرنے والے، دنیا میں ظلم کر کے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے، نبیوں کے رستوں کو چھوڑ کے صرف دنیا اکٹھی کرنے والے، یہ دنیا تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسے دے نال وفا نہیں کی، اس دنیا پیر نہیں لگے، سارے تر گئے، سارے تر گئے بارو، ساڈے باپ ساڈے دادا ساڈے پردادا ساڈے اباجداد سارے کدھر چلے گئے نے؟ سارے دنیا تو پردہ کر گئے نے، سارے دنیا تو چلے گئے نے۔ صدا نہ ماری بل بل بول رہے، صدا نہ ماری بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا، سارے تر گئے، سارے تر گئے بارو بندیا جپ لے نام اللہ دا، مل کے آنکھوں بندیا جپ لے نام اللہ دا، نہ روئی کوئی نہ روئی تر دیوار برادران اسلام، عزیز بہنوں بیٹیوں بھائیوں، یاد رکھنا وہی ہنستا مسکراتا جائے گا جو اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے گا۔ جس نے دنیا سے محبت کی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، ہمیں شریعت یہ نہیں بتاتی۔ شریعت نے بڑا واضح
طور پہ کیٹیگوریکلی یہ فرما دیا، بلکہ قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کہتا ہے اللہ سے دنیا کی ہر بھلائی مانگو۔ دنیا بھی یہ نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، جیسے رہبانیت ہے، جیسے سادھو سنت ہندو اور سکھ ہوتے ہیں، ہمیں یہ تلقین نہیں کی ہمیں نبی نے کہا دنیا میں رہو، لیکن دنیا میں رہ کے اللہ سے دنیا کی بھلائیاں مانگو، اچھا رزق مانگو، اچھی شان مانگو، نیک بیوی نیک اولاد مانگو، دنیا کی مصیبتوں سے اللہ سے پناہ مانگو۔ لیکن بات ایسے ہے کہ دنیا میں ہم نے رہنا ہے، رہنا کیسے ہے؟ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ یاد رکھنا جیسے دنیا میں ایسے رہو جیسے پانی میں کشتی رہا کرتی ہے۔ اگر کشتی پانی میں ہو تو چلتی رہتی ہے، کنارے پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اگر پانی، یاد رکھنا کشتی کی طرح پانی میں رہو۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ ہم دنیا میں رہیں گے تو نجات پا جائیں گے، اگر دنیا ہمارے اندر آ گئی تو ڈوب جائیں گے۔ تو ہم نے دنیا میں رہ کے بھی دنیا سے محبت نہیں کرنی۔ محبت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو نبی کی آل و اصحاب سے کرنی ہے، یا ان پاکیزہ رشتوں سے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، اس طرح کہ جس طرح ہمیں شریعت نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ جو ملا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، تو جو ہمارا ہے نہیں اس کے لیے لڑنا کیا، اس کے لیے جھگڑنا کیا؟ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ایسے ہی ہم نے ویر بنا رکھے ہیں، دشمنیاں بنا رکھی ہیں۔ تو آج سیدہ زہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیں، ہم نے دنیا کے لیے نہیں لڑنا ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ ہمیں تو نبی اور نبی کی آل نے دینا سکھایا ہے، ہمیں تو یہ بتایا ہے کہ دنیا میں اگر کھڑے ہونا ہے تو حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، خدا اور رسول کے لیے کھڑے ہونا ہے، دین مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنی قوم کے لیے کھڑے ہونا ہے، اپنی بیٹیوں کی عزت و حرمت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے کھڑے ہو، دنیا کے مال و دولت کے لیے یہ چلا گیا اللہ اور دے دے گا، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ سب چیزیں کس سے ملتی ہیں؟ اللہ کے فضل سے ملتی ہیں۔ اور پھر دوسری بات بھی یہ یاد رکھیے، جو جس کو ملتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ۔ لیکن یہ بھی یاد، دینے والا اللہ ہے مگر ملتا میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ دیتا اللہ ہے مگر ملتا پاک نبی کے۔ ہمیں جو بھی ملا ہے رزق، شان، مال، حتیٰ کہ قرآن بھی ملا تو اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ بلا واسطہ نہیں دیا، پہلے مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ نبی کے وسیلے سے ہمیں قرآن ملا، نبی کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملا ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمیں عزت ملے تو نبی کا صدقہ، جان ملی تو نبی کا صدقہ، قرآن ملا تو نبی کا صدقہ، ہمیں رحمان ملا تو نبی کا صدقہ، ارے یہ ماہ رمضان ملا تو نبی کا صدقہ۔ پہلی امتوں کے پاس یہ ماہ مبارک بھی نہیں تھا، وہ تو 1 یا 2 روزے عاشورہ کے روزے رکھ لیتے تھے، لیکن میرا نبی آیا اور یہ ماہ رمضان بھی مل گیا، رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا مہینہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں اگر اللہ نے بندوں کو بخشنا نہ ہوتا، امت مصطفیٰ کی نجات نہ کرنی ہوتی تو اللہ نہ سورہ اخلاص اتارتا، نہ اللہ ماہ
रमजान अता करता। अल्लाह ने इस माह को उतारा कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी मखलूक, इस माह में अपनी अल्लाह की रहमतों को समेट लो, बरकतों को समेट लो। इस माह में बख्शिश मांगो, अजर मांगो, सवाब मांगो, इज्जत मांगो, जो मांगो मेरा अल्लाह अपने फजल से इस माह मुबारक और नबी का सदका अता करता। इसी माह मुबारक में वो रात आती है जो लैलतुल क़द्र है, 1000 महीनों से बेहतर। और वो रात सो के नहीं गुजारनी। हमारे 27वीं रमजान को इंशाअल्लाह महफिल पाक होगी मरकज़ अहले सुन्नत जामा सल फारूक पे, तमाम तशरीफ लाइएगा। तो वो रात ऐसी है कि अल्लाह फरमाता है मांग मेरे बंदे, जो मांगेगा मैं तुझे अता कर दूंगा। ये भी मिला तो हमें पहले एक चीज अर्ज की ना, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पहली उम्मतों की तो उम्रें बड़ी होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल आपने तबलीग की, इससे ज्यादा आपकी उम्र थी, कोई 500 साल, कोई 400 साल। या रसूलल्लाह हमारी तो उम्रें ही 60 साल, 70 साल, 50 साल है, हम 1000 साल की इबादत का कैसे मुकाबला करेंगे? फरमाया देखो मेरे अल्लाह की रहमत एक रात रमजान में आएगी और 1000 सालों से 1000 सालों से बेहतर। एक रात हमें अल्लाह ने अता फरमा दी। ये मिली किसका सदका? नबी का सदका। तो हमें तो हर चीज, मेरा दीन भी तू ते ईमान भी तू, मेरी सोमो सलात अजान भी तू, मेरी हज नमाज़ां ते फर्ज फरीज़े, मेरा मसहफ ते कुरान भी तू, जेकर यार फरीद कबूल करे सरवर भी तू, सुल्तान भी तू। जिसको जो मिला देने वाला अल्लाह, मिला मेरे नबी का सदका है, मिला नबी का। हत्ता के मर्तबा सहाबियत किसी की इबादत की वजह से नहीं मिला, मुस्तफा की निस्बत की वजह से मिला। ये माँ हमें नबी की निस्बत से मिला। आले अतहार को इज्जत नबी की निस्बत से मिली। अबू बकर थे तो सदीक बन गए, उमर थे तो फारूक आजम बन गए, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन बन गए, अली हैदर कर्रार बन गए, कोई शहीद करबला बन गया, अरे अली हजवेरी दाता बन गया, अब्दुल कादिर जिलानी गौस बन गया, अरे कोई ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बन गया, कोई बाबा फरीद बना है तो किस तरह बना है? जो मुस्तफा का बन जाए खुदा उसको इज्जतें अता फरमा देता। तो जिंदगी में खुदा की बंदगी और नबी की निस्बत हमेशा इसको कायम रखना है, दामने मुस्तफा से जुड़े रहना है, नबी की गुलामी हमेशा करते रहना है। कोई हयाती दामायार होना चाहिए, कैसे जिंदगी गुजारनी है? कोई हयाती दामायार होना चाहिए, कोई हयाती दामायार होना चाहिए। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए जी, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना। प्यार 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 अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। कोई हयाती ना जी, कोई हयाती ना यार होना चाहिए, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए जी, अल्लाह दे हबीब नाल। तो साहबी ने जिम्मेदार याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। फरमाया जो जिन लोग हसद करते हैं जिनसे, फरमाया याद रखिए आगे ये हसद क्यों करते हैं? अल्लाह ने उनको अता फरमाया मिन फज़लिही, अल्लाह रिज़्क़ देता है लोग हसद करते हैं, अल्लाह शान देता है लोग हसद करते हैं, अल्लाह मर्तबा देता है लोग हसद करते हैं। मेरा अल्लाह किसी को जो है नेक साले औलाद देता है लोग हसद करते हैं। लोग जो
جو ہے لوگوں کی نعمت پہ حسد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا حسد کرنا مومن کا کام نہیں، مسلمان کا کام نہیں، حسد کرنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان نے حسد کیا، سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اور یہ حسد اس نے پھر بندوں میں ڈال دیا۔ آج دنیا برباد ہو رہی ہے حسد کی وجہ سے۔ اس کو یہ کیوں ملا، اس کی گاڑی کیوں اچھی ہے، اس کا گھر کیوں اچھا ہے، اس کے پاس یہ مال کیوں ہے۔ یہ حسد کرنا شیطان کا کام ہے۔ حسد کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں یہ دعا کی جا سکتی ہے، یا اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا کر دے۔ حسد حاسد جو ہے نا وہ زوال کسی پہ زوال نعمت کی دعا کرتا ہے، جویں ہوندا نا کہ یا اللہ اے کول ککھ نہ رہے مینوں پاویں نہ لبے، یہ حسد ہے۔ اللہ کرے ایدا کلا ڈگ پوے، اللہ کرے ایدی گڈی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کرے مر جائے، یہ حسد ہے۔ اگر اللہ نے انہوں دیتا ہے نا تو پھر تسی بھی دعا کرو یا اللہ انہوں دیتے ہی تو تیری بارگاہ چھوڑ کو نہیں مینوں بھی عطا کر دے۔ یہ دعا مانگا کرے، یہ نہ کہا کرے کہ وہ دا ککھ نہ رہے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل اپنے لیے بھی اور سب کے لیے مانگا کرے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدنا مولا حسن المجتبی علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کریمہ ساری رات ہمیں کھانا کھلاتی، عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی، ہم سو جاتے، فجر کے لیے جب اٹھتے تو میری والدہ کریمہ سیدہ مصلی پہ کھڑی ہوتی، اور پھر جب دعائیں مانگتی تو عرض کرتی اپنے اللہ سے، یا اللہ میرے جو ہمسائے ہیں ان کو بھی یہ عطا فرما، یا اللہ نبی کی امت کو بخش دے۔ مولا حسن مجتبی عرض کی امی جان آپ لوگوں کے لیے مانگتی رہتی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہی تو ہمارا سیدوں کا طریقہ ہے، ارے لوگوں کے لیے مانگا تو اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے۔ جو مخلوق کے لیے کام کرتا ہے اللہ اس کے سارے کام کر دیتا ہے۔ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے لیے دعائیں مانگے، اپنے لیے ضرور مانگے، لیکن کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کو نظر انداز نہ کرے، ہمسایوں کو لیے بھی دعا مانگے، سب کو کہ یا اللہ سب پہ رحمت فرما، سب پہ فضل فرما، سب کو رزق دے، سب کو شان دے، سب کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یہ ہمیشہ جب بھی دعا مانگے نبی کی ساری امت کے لیے دعا مانگے۔ تو ام یحسدون الناس، لوگوں سے لوگ حسد کرتے ہیں، کس بات پہ کہ اللہ نے ان کو دے دیا، تو یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ کبھی زندگی میں حسد سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے، کہیں آمین۔ اللہ ہمیں حاسد کے حسد سے اور ہمیں کسی کا حسد کرنے سے پناہ عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام یاد رکھیے گا اللہ کی یہ ساری نعمتیں ہیں جس کو اللہ چاہے عطا فرما دے، اور یہ کون لوگ ہیں جن کا یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فی ہذہ الآیات نحن الناس، فرماتے ہیں جن سے لوگ حسد کرتے ہیں نا سب سے زیادہ، فرمایا نحن الناس، واللہ اللہ کی قسم وہ ہم نبی کی آل ہیں، ہم ہیں سادات، ہم ہیں آل مصطفیٰ جن سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت علی نے کسی کا کیا بگاڑا، مولا کائنات نے شیر خدا نے کسی کا کیا بگاڑا، مولا علی کی تلوار اٹھی تو کفر کے لیے اٹھی، اسلام کی حفاظت کے لیے اٹھی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ مگر لوگ حیدر کرار کا نام نہیں معاذ اللہ سننا چاہتے، یہ ان کے اندر منافقت ہے۔ چاہیے تو یہ مومن تو علی کا نام سن کے کھل جاتا ہے، اس کا چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے جب حیدر کرار کا نام لیا جاتا ہے، لیکن لوگ بغض رکھتے ہیں علی المرتضیٰ سے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن سے حسد کیے، کیوں کہ اللہ نے ان پہ فضل فرمایا، اللہ نے ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اگر اللہ نے ان کو گھر دیا تو مصطفیٰ کا گھر دیا، اللہ نے ان کو اگر اولاد دی ہے تو مصطفیٰ کی اولاد علی کی پشت میں ہے، اگر علی کو زوجہ ملی ہے تو کائنات میں سب سے افضل خاتون، کائنات ارض و سما میں جو سیدہ نساء العالمین، جو کائنات میں سب سے افضل ہے، جو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا۔ تو لوگ حسد کرنا شروع ہو گئے،
اسی طرح سیدہ زہرا سلام اللہ سے حسد کرنے لگی وہ خواتین مدینے کی، بلکہ ایک گھر میں شادی تھی تو انہوں نے جو مکے کی خواتین تھی، مدینے کی خواتین تھی، یہودیوں کے گھر میں شادی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ نبی نے اعلان کیا ہے، کائنات میں کہتا ہے سب سے افضل ہے، تو اس شادی میں ہم نبی کی بیٹی کو بلاتے ہیں اور اس کے پاس قیمتی لباس نہیں ہوگا، ہم اعلیٰ لباس پہنیں گی، اچھا لباس پہنے گی، قیمتی لباس، یمنی چادریں ہوں گی، اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کے پاس سادہ سے کپڑے ہوں گے، تو ہم ان کو اپنا نیچا دکھائیں گی کہ دیکھو تمہارے نبی باپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ یہ رواج آج بھی بیویوں میں ہوتا ہے کہ وہ کپڑے جڑے نا الماری پر ہی ہوندی ہے، تو پھر بھی بندے نو وقت پیا ہوندا ہے، کہندی یہ 100 سوٹ پیا ہوئے، کہندی ہے میرے کو کپڑے کوئی نہیں، بیڑا ہی گھر کویا ہوندا ہے، انہوں آکھو الماری پڑی ہے، کہندی ہے میں پہلا پائے سے۔ یہ نہ کیا کریں، اینی مہنگائی چون بس کرو، بڑے کپڑے سوال ہیں، نہ اس طرح تنگ کیا کریں آپ، بچارے بندے کو سجاندے تسی سمپل کہہ دیں دیا میں ویکھو میرے بھرا دی شادی ہن کوئی تے کرو، وہ بیچارہ جڑا قرضہ مانگ تھک جاندا، کوئی نہیں، جے پہلا کپڑے پا لے پھر کی، میری سیدہ کے لباس کو دیکھے۔ ہم نے کیا ایسا کیوں ہوا؟ اس واسطے کہ ہم نے ڈرامے دیکھے، ہم نے فلمیں دیکھی، ہم نے سوشل میڈیا کو دیکھا، انہوں نے ہر کی انہوں نے کرائے دیا بیبیاں تے کرائے دے کپڑے، ہم تو عزت والے گھروں کی ہیں نا، ہمیں تو ایسا کردار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو ان دیکھے نا کتنی کملی بی بی جیڑی وہ عورت، میں تو اس کو عورت کہنے کے لیے بھی تیار نہیں، جو چند ٹکوں کے عوض اپنی عزت اور ضمیر بیچ دیتی ہے۔ لوگ اس کو کہتے ہیں یہ ماڈل ہے جی، اداکارہ، بھی اداکارہ کی ہم ساڈی زبان تو کنجری آندے، کس نے کہا یہ اداکارہ ہیں؟ آرٹسٹ۔ نام بدلنے سے کردار بدل جاتا ہے؟ نہیں بدلتا، نام بدلنے سے کردار نہیں بدلتا، کردار بدلنے سے نام بدلتا۔ شریف زادی ہو کوٹھے پہ چلی جائے تو کنجری ہے، اور کنجری کوٹھا چھوڑ کے خدا کے گھر میں آ جائے تو نیک بن جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو فالو نہ کریں، وہ تو حرام کا پیسہ حرام جگہ پہ خرچ ہوتا ہے، اور وہ ساری دنیا کملی ہو گئی، فلانا سوٹ جی جڑا فلانا ڈرامے پائے سے میں ہوتے وہی سوٹ لینا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ نہیں، سب سے پہلا جو عزت والا لباس ہے، سب سے بہترین لباس میری بہنوں کے لیے وہ حیا اور شرم کا لباس ہے، اس پہ زیادہ فوقیت دیں، اس کی طرف توجہ کریں۔ تو میں اپنی بہنوں سے عرض کرتا ہوں، دست بستہ ہاتھ بن کے پہنا کے ہاتھ ہی بن سکنے، کیونکہ پہنا جو پراواں تو ڈاڈیاں ہی ہوندی ہیں، تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ اس چیز پہ غور کریں، اس مشکل حالات میں اپنے والد کا ساتھ دیں، اپنے بھائی کا ساتھ دیں، اپنے خامند کا ساتھ دیں، اس کے اپنے بیٹوں کا ساتھ دیں، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ان کی رضا پہ راضی رہیں۔ اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، تسی بھی 11 تے 1000 لاندے ہو، گھر بھی لایا کرو، یہ بھی بات ہے، تو دونوں پاس ہی کم الٹ ہو گیا، یہ بھی یار آ جائے تو جناب اپنا وہ اتنے پیسے جناب لے کے، یا میرا بل ہی آ گیا جی، تو بیچاری عورت گھر بیٹھی ہوں ہے، وہ کپڑے مانگ لے تے آندا میرے کو ہے ہی کوئی نہیں، سانو ہی تو شرم ہونی چاہیے، ہمیں بھی تو یہ خیال رکھنا ہے نا۔ تو یہ اپنی بیویوں پہ، بہنوں پہ، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ جو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرے وہ بھی صدقہ ہے، اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے اور اس کو رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں خرچ کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، ان بیویوں نے سیدہ زہرا پاک نو دعوت دے دیتی، تو خیال یہ آیا کہ جدوں نبی دی شہزادی آن تو کوئی بندہ اٹھ کے استقبال نہ کرے، کیونکہ حسد کر دیا سن نا، من فضل ہی جو اللہ نے ان کو شان دی تھی، نبوت کے گھر میں تھی، جنت کی بیویوں کی سردار، تو وہ حسد کرتی تھی سیدہ زہرا سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جب وہ سیدہ آئیں کوئی کھڑی نہ ہوئے، ساریاں بیٹھیاں رہا گیا، تو پھر مذاق کرانگے کپڑے نہیں ٹھیک۔ رب نے فرمایا سونیا اے تیری شہزادی ہے، ویکھ میں استقبال تمہیں کرا دوں۔ جب نبی کی شہزادی نکلنے لگی تو رب نے جنتوں سے جبریل کو کہا جاؤ جا کے ایسا لباس لے کے جاؤ کہ کائنات میں کسی نے ایسا دیکھا نہ ہو۔
تو سیدہ کائنات کے لیے جنت سے لباس آیا، سیدہ نے وہ پہنا، جب گئیں تو وہ جو عورتیں کہتی تھی ہم نے کھڑے ہو کے شہزادی کونین کا استقبال نہیں کرنا، رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب شہزادی کونین آئیں، شہزادی مصطفیٰ آئیں تو ان کو کانوں سے پکڑ کے کھڑا کر دینا۔ اور جیسے ہی سیدہ داخل ہوئی ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، حیران ہو گئی، ہم نے تو سوچا تھا کہ یہ لباس پرانا ہوگا، کٹا پھٹا ہوگا، اس کا تو قیمتی نہیں ہوگا، مگر یہ تو آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ کہا سیدہ یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا یاد رکھنا، فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ارے یہ دنیا سے نہیں، اللہ کے فضل سے آیا، یہ خدا کے کرم سے آیا۔ تو جدو سیدہ ٹر گئیاں تو ایک دوجے نہ لڑن، نہیں میں تو آکے تو کھلونا نہیں، تو کیوں کھلوتی؟ وہ کہندی چل میں تو کھلو گی تو کیوں کھلوتی؟ بعد ایک پتہ لگا رب نے کنوں پھاڑ کے اٹھا چھڑے۔ جس کو اللہ عزت دیتا ہے نا، کسی کے کم کرنے سے کم نہیں ہوتی ہے۔ جس کو اللہ عزت دے ہمیں اس کو عزت دینی چاہیے، اس سے عزت چھین نہیں سکتا کوئی، عزت میرا اللہ دیتا ہے۔ تو فرمایا یاد رکھنا جس نے نسل رسول کے ساتھ بغاوت کی، ان سے حسد کیا، وہ برباد ہوا، اس میں میرے اللہ کی لعنت۔ بلکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے جس نے اللہ کو ایذا دی، اللہ کو تکلیف دی، اللہ کے رسول کو تکلیف دی، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پہ دنیا پہ بھی لعنت، اس پہ آخرت پہ بھی لعنت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو تو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا، فرمایا یاد رکھنا جس نے نبی کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس نے اللہ کی لعنت۔ یا رسول اللہ آپ کو ایذا کیسے پہنچی، آپ کو تکلیف کیسے پہنچی؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری فاطمہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ فرمایا مجھے میری اولاد کے حوالے سے تکلیف نہ دینا۔ اور یاد رکھیں ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف والا لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کے بچے تکلیف میں۔ یہ ماں اور باپ سے پوچھے، بچوں کو یہ پتہ نہیں چلتا، ماں اور باپ سے پوچھیں کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے جب بچے تک۔ ابھی مجھے میری ماں نے کہا کہ وہ ایک کا بیٹا بیمار ہے، ایک کا بیٹا باہر ہے، تکلیف میں ہے، تو پوچھے اس ماں سے اس کو رات کو نیند کیسے آتی؟ نوجوانوں سمجھو اس بات کو، اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دیا کرو۔ سب سے زیادہ یقین کرے جب بندہ کسی سے ملتا ہے نا تو سب سے پہلے کہتا ہے السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ سنا بچیاں دی، یہ دوسرا سلام کے بعد دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ سنا بچیاں دی، سنا۔ کیوں پوچھتے ہیں بچوں کا؟ بھئی ملے کسی سے پوچھا بچوں کا جاتا ہے، وہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ بچوں کی سلامتی مانگے تو والدین راضی ہوتے ہیں، بچوں کی تکلیف ہو تو ماں اور باپ کا جگر پھٹ جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی یہاں عرض کروں گا، میں نے جمعے کو بھی کہا تھا، ہم سب بھکاری بن گئے، ہمیں اس دنیا نے بھکاری بنا دیا، آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ہمیں اجتماعی طور پہ ڈوب مرنا چاہیے۔ ارے کیا یہ کسی بھائی کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ وہ کتنی مجبور بیٹی ہوگی جو صبح فجر کو گھر سے نکلے آٹے کے 10 کلو کے توڑے کے لیے، کتنی مجبور وہ ماں ہوگی جو گھر سے نکلے گی اس آٹے کے لیے۔ کس حالت کو ہم پہنچ گئے ہیں؟ ایک طرف تو لاکھوں روپے ضائع ہوتے ہیں، دوسری طرف بیٹیاں آٹوں کے لیے لائنوں میں لگی پڑی ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ مسلمان یاد رکھو، تلاش کرو ان گھروں کو، کسی بیٹی کو اللہ کبھی اس طرح نہ نکلنا پڑے۔ اللہ سدا بیٹیوں کو سلامت رکھے، اللہ کبھی اولاد کا غم نہ دے کسی کو، اللہ غم ہو تو صرف مصطفیٰ کی آل کی محبت کا رہ جائے، ہمیں غم کربلا غم حسین کے سوا اللہ ہر غم سے بنا دے دے، کوئی غم نہ رہے۔ مگر میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنے محلے میں تلاش کریں، اپنے ہمسایوں میں
بہتر یہ ہے کہ بیٹی کے گھر سے نکلنے سے پہلے آٹا لے کے اس کے گھر پہ پہنچ جا، بہن بیٹی میں تیرے لیے آیا ہوں، تو لائن میں نہیں لگے گی۔ یہ ہے کام اصل میں۔ یہ تو بغیرت ہو گئے حکمران، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے محلے کی بیٹیوں بہنوں کا خیال رکھا کریں، ماؤں کا خیال رکھا کریں۔ ماں تیاں سانجیاں ہوندیاں جے، بہناں سانجیاں ہوندیاں جے۔ تو اس لیے عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی یا رسول اللہ سے فرمایا، عرض کر رہا تھا، پوچھا جاتا ہے، پھر سوال ہوتا ہے سلام تو بعد بچیاں بھی سنا، کیونکہ پتہ ہوتا ہے ماں باپ خوش ہوں گے جب بچوں کے لیے سلامتی مانگی جائے گی۔ ارے کوئی میرے بچوں کی سلامتی مانگے تو میں وہ تے راضی ہوا، تیرے بچیاں دی سلامتی منگے تو وہ تے راضی ہوئے۔ ذرا تصور کرو نا، کوئی نبی دی آل تے نبی دے بچیاں دی سلامتیاں منگے، میرا نبی کتنا راضی ہوگا۔ جو سیدہ زہرا کے بچوں کے لیے دعا کرے گا، یقیناً میری سیدہ اس کے بچوں کے لیے دعا کرے گا، اور جو ان کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، رنج دے گا، جدے پتر نو تکلیف دئیے نا ماں دا جگر پھٹ جاندہ ہے۔ تصور کرو جس نے زہرا کے بچوں کو تکلیفیں دی ہیں، جس نے نبی کی آل پہ ظلم کیا، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، خدا کی اور فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے، خدا کی اور فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے، نہ جس کے دل، نہ جس نے دل سے کیا احترام آلِ رسول، نہ جس نے دل سے کیا احترام آلِ رسول، اور اسی کو حشر میں کوثر پلایا جائے گا، پیا ہے جس نے محبت سے جامعہ لے رسول، اور کسی یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ مت دینا، کسی یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ مت دینا، یہی تھا کل وہ بلا میں، یہی تھا کل وہ بلا میں، قیام آلِ رسول۔ برادران اسلام یاد رکھنا، میں سب سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اگر اپنے بچوں کی خیر چاہتے ہیں، سیدہ زہرا کے بچوں کے لیے دعا کریں۔ میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کا قرآن آیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب رب نے فرمایا کہ میں اور میرے ملائکہ اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پہ درود و سلام بھیجو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیسے درود بھیجنا؟ میرے نبی نے فرمایا، اے تم کٹا درود نہ بھیجنا، جب بھی تم مجھ پہ درود و سلام بھیجو میرے بچوں کے لیے بھی درود و سلام پڑھتے رہنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرمایا جب بھی دعا مانگو اول آخر درود پڑھو۔ جو نبی اور نبی کی آل پہ درود نہیں پڑھتا اس کی دعا فضا میں لٹک جاتی ہے، ملک ہو جاتی ہے۔ دعا قبول کروانی ہے، ارے نبی اور نبی بچوں کی خیر مانگ، تیرا اللہ تم پہ فضل فرمائے گا۔ اور رب ذوالجلال کے پیارے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلاتهم
ورحمتك ومغفرتك ورضوانك علي وعليهم۔ اے رب العالمین، میں ان میں سے ہوں، یہ مجھ میں سے ہے، اے میرے رب ان میں اپنی صلاۃ، اپنی رحمت، اپنی مغفرت بھیج دے۔ ورضوانک، ان سے راضی ہو جا، ان سے راضی ہو جا، علی وعلیہم، مولا مجھ سے راضی ہو جا، اور مولا میری اہل بیت، میری عترت، میری اولاد سے راضی ہو جا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہم انہم منی وانا منہم، یا اللہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، انہم منی وانا منہم، فاجعل صلاتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک، الہی اپنی رحمت بھیج، صلات بھیج، مغفرت بھیج، رضا بھیج مجھ پہ وعلیہم، اور میری ساری اہل بیت پہ بھیج۔ میرے نبی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ان پہ رحمت بھیج، تو جن پہ اللہ رحمت بھیجے، اللہ کے ملائکہ رحمت بھیجے، اس نبی کے گھر والے، نبی کے در والے، نبی کی اہل بیت کا مقام کیا ہوگا؟ میں کیوں نہ کہوں جو میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد نے آدھی صدی کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی یہ پیغام دیا، اور قیامت تک یہ ترانہ اہل بیت گونجتا رہے گا۔ جب بھی ایسا وقت آئے گا، آج بھی یہ ترانہ گونجے گا، اور اسی ترانے کو دوہرا لے اور عظمت اہل بیت کا اعتراف کر لے۔ ہم مل کے کہتے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ، سب مل کے جو نبی کی یاد کا ذکر کرے گا، میرے اللہ کی رحمتیں، میرے اللہ کا فضل، میرے اللہ کا کرم ہوگا۔ بلکہ نبی عالم مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا، حرم اللہ وذریتہ النار، میرے کریم آقا نے فرمایا جن کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف جو ہے وہ وہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری جو بیٹی فاطمہ ہے، مولا اس سے اور اس کی اولاد سے اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، اس کو جو ہے آگ جو ہے پناہ دے دی۔ سیدہ زہرا نبی کی اولاد، زہرا کے بچوں پہ حرم اللہ وذریتہ النار، ان پہ جہنم کی آگ حرام۔ یا رسول اللہ، جو آپ کی سیدہ سے عقیدت رکھتے ہیں، جو آپ کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، فرمایا جو میرے بچوں سے پیار کرے گا اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور نبی کی آگ سے محبت کا وظیفہ پڑے، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ بھولنا، بھولنا جانا لوگو، عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ اور نبی کی اہل بیت جن کی عظمت میں اللہ کا قرآن آتا ہے، رب ذوالجلال آسمانوں سے اپنے نبی کی عظمت کی، اہل بیت کی عظمت کی شان جو ہے وہ نازل فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو پیدا ہو اللہ ان کو پاک پیدا فرمائے، جن کا گھر بھی پاک، جن کا در بھی پاک، جن کا گھر بھی پاک۔ اور میرے نبی کی سیدہ کونین وہ ہے، ارے ہر خاتون جب بچے کو جنم دیتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، وہ قرآن پڑھ نہیں سکتی، وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی، وہ نماز پڑھ نہیں سکتی،
ہر بیوی جب بچے کو جنم دے تو نماز نہیں پڑھتی، مگر میرے نبی کی شہزادی حسنین کی ماں زوجہ علی المرتضیٰ ارے سیدہ کونین امام حسن المجتبیٰ کی ولادت ہوتی ہے، اگلے لمحے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میری سیدہ کونین اسی لمحے بستر سے اٹھتی ہے، مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، سجدہ کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کی شہزادی ادھر حسن المجتبیٰ کی ولادت ہوئی، ادھر مصلی پہ کھڑی ہے، فرمایا یاد رکھنا ارے میری بیٹی عام بیویوں کی طرح نہیں، یہ دنیا میں جنت کی حور ہے، یہ ایسی نجاستوں سے اللہ نے پاک رکھا ہے، ارے یہ زہرا ہے، یہ بطول ہے، اس کے قریب نجاست نہیں آتی، یہ میری سیدہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ پاکیزہ خاتون جن کے قریب نجاست آ ہی نہیں سکتی۔ تو سامعین زیوتار وہ میری سیدہ جن کے در سے کوئی خالی نہ گیا ہے، بلکہ آج اپنے غموں کو اپنے دکھوں کو سامنے رکھ لے اور سیدہ کونین کے وسیلے سے نبی کی شہزادی کے وسیلے سے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کرے اور عرض کرے یا رسول اللہ آپ اپنے اللہ سے عرض کر دیجئے ہمیں آپ کی بیٹی کے نوکر ہم کنیز زہرا ہیں، یا اللہ ہمیں غموں سے دور فرما، کیونکہ یہ وہ دروازہ ہے جس دروازوں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اگر نبی لجپال ہے تو نبی کے در سے وہ واہ کیا جود و کرم شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ارے شہزادی کونین وہ ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں، میں یتیم ہوں، ارے سیدہ کونین خود نہیں کھاتی، ارے اپنے بچوں کو بھی پانی سے پلا دیتی ہے، کھانا غریب کو دے دیتی ہے، آسمانوں سے سجائیں آتی ہے، یا سیدہ آپ کی سخاوت کے تن چرچے عرش اعظم پہ اللہ کر رہا ہے، جن کی سخاوتوں کے چرچے۔ آپ سب مائک دا آواز تھوڑا زیادہ کرو، گلا بند ہے پیا۔ تو سامعین زی وقار وہ شہزادی کونین جن کے در سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، ایک شخص عرابی تھا، وہ میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، مسجد نبوی میں میرے نبی تشریف فرما ہیں، اس نے آ کے بے ادبی سے گستاخی سے کچھ کلمات کہے، لیکن میرے نبی نے ان کو سنا، سن کے رنجیدہ نہیں ہوئے، غصہ نہیں کیا، بلکہ جب وہ آیا میرے نبی نے فرمایا تو اور بادشاہوں کی بات کرتا ہوگا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں لوگوں کی اس طرح باتوں پہ غصہ نہیں کرتا، نہ مجھے طیش آتا ہے۔ وہ میرے نبی کے حسن سلوک سے بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا میرے قبیلہ جو ہے یہ فلاں قبیلے سے ہوں اور قبیلے میں سب سے غریب ہوں، بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ہے کوئی جو اس کو اونٹ سواری کے لیے دے؟ ایک صحابی کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا اونٹ اس کو دے دیتا۔ نبی نے اونٹ پکڑا دیا، فرمایا ہے کوئی جس کے سر کو ڈھانپ دے؟ مولا کائنات اٹھے، اپنے سر سے دستار اتاری، اس کے سر پہ رکھ دی، فرمایا ہے کوئی جو اس بھوکے کو کھانا کھلائے؟ اب صحابہ کی اپنی حالت یہ تھی، آج ہم ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کرتے، نبی کے صحابہ کئی کئی دن فاقے کیا کرتے، کھجور کی گٹھلیاں چوس کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ تو جب نبی نے فرمایا نا اس یہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں، اب کسی کے پاس تھا ہی نہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کو پکڑا اور مدینے کی گلیوں میں لے کے چل پڑے۔
ایک دروازے پہ دستک، کہا نبی کا مہمان ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ دوسرے دروازے پہ، حتیٰ کہ چلتے چلتے کئی دروازوں پہ پہنچا، کچھ نہیں تھا۔ ہر نے کہا کہ میرے گھر میں تو خود کچھ نہیں ہے۔ چلتے چلتے جب سیدہ کونین کے دروازے پہ پہنچے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کونین کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی۔ سیدہ کونین نے فرمایا کون؟ کہا آپ کے بابا کا غلام سلمان آیا ہے۔ فرمایا سلمان کدھر آئے ہیں؟ عرض کی مسافر ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کسی کے گھر سے کچھ نہیں ملا۔ اب سیدہ خاموش ہو گئی، میں کیا دوں، میرے تو گھر میں خود کھانے کو کچھ نہیں، میرے تو بچے بھوکے ہیں، کیا دوں میں؟ فرمایا ٹھہر جا۔ سیدہ گئی، وہ جو چادر تطہیر آپ کے سر انور پہ تھی میری سیدہ نے اتاری، فرمایا یہ لے جاؤ، اور شمعون یہودی ہے اس کے پاس چلے جاؤ، جا کے یہ چادر کہنا نبی کی بیٹی نے کہا ہے یہ چادر رکھ لو، اس کے عوض میں کچھ پیسے دے دو، اس کو کھانا کھلانا۔ یہ ہے سخاوت کی انتہا۔ وہ چادر جو سر انور پہ ہے، ہماری بیبیاں لون گوانڈی منگے تو نہیں دیں دی، آندھیاں نے موک گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ جھگڑا کرے۔ وہ چادر تطہیر سیدہ نے دی۔ جب وہ یہودی کے پاس پہنچی، شمعون کے پاس، تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ یہ چادر زہرا ہے، اللہ اس چادر زہرا کا صدقہ امت مصطفیٰ سے غموں کو مٹا ڈالے، اللہ چادر تطہیر کا صدقہ ہر رنج و الم غم سے نجات دے دے۔ جب شمعون نے دیکھا کہ نبی کی بیٹی اور کسی کے کھانے کے لیے اپنی چادر سخاوت کر دی ہے، کہا چادر بھی لے جا، کھانا بھی لے جا، اور مجھے مصطفیٰ کا غلام بھی بنا ڈالو۔ وہ ہے سیدہ زہرا جن کی سخا کرم لطف ہو، کرم لطف ہو، عطا بہرے سخا ہے سیدہ زہرا، کرم لطف ہو، عطا بہرے سخا ہے سیدہ۔ اب مائک کی آواز افسر رہی تھوڑی بتاؤ۔ کرم لطف ہو، عطا بہرے سخا ہے سیدہ زہرا، سیاہ نور ملتے مصطفیٰ ہے سیدہ زہرا، کرم لطف ہو، عطا بہرے سخا ہے سیدہ زہرا، سیاہ نور ملتے مصطفیٰ ہے سیدہ زہرا، مقدس طیبہ طاہرہ اور مخدوم امت، مقدس طیبہ طاہرہ مخدوم امت، امین اسوہ خیر الورا ہے سیدہ زہرا، امین اسوہ خیر الورا ہے سیدہ زہرا، طہارت اور عفت کی گواہی دی ہے قرآن، حیا کا آسماں ہے، پارسا ہے سیدہ زہرا، حیا کا آسماں ہے، پارسا ہے سیدہ زہرا۔ ارے میری سیدہ کا حیا یہ ہے، میری سیدہ کا شرم و حیا یہ ہے، جب سیدہ آیت مبالہ نازل ہوئی عیسائی نجران کے عیسائیوں کے خلاف، جب نبی مبالہ کے لیے نکلے، سب سے آگے نبی ہے، پیچھے سیدہ زہرا ہے، پیچھے علی المرتضیٰ ہے۔ ارے ہمیشہ بیویاں اپنے خامد کے پیچھے چلتی ہیں، مگر یہاں پہ سیدہ علی سے آگے ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس
اس لیے کہ سیدہ کا حیا یہ تھا، سیدہ کا پردہ یہ تھا، ارے نبی کے قدم جہاں سے اٹھتے تھے سیدہ کے قدم پڑتے تھے، جہاں سیدہ قدم اٹھاتی کسی غیر کا قدم نہ آ جائے، علی کا قدم سیدہ کے قدم پہ آتا تھا تاکہ میری سیدہ کے قدم کے نشان پہ بھی کسی غیر مرد کا قدم نہ لگ جائے۔ حیا کا آسمان ہے بارسا ہے سیدہ زہرا، اور تو پھیلے حضرت حسنین دامانی طلب بھر دے، تو پھیلے حضرت حسنین دامانی طلب بھر دے، کھڑے دہلیز پہ لاکھوں گدا ہے سیدہ زہرا، مل کے جس کے دل میں کوئی تمنا ہے الہ العالمین، جو بھی اپنے دل میں کوئی رنج لیے بیٹھا ہے، کوئی غم لیے بیٹھا ہے، کسی کے بچوں کا غم ہے، کسی کا بچہ دنیا سے چلا گیا، کوئی وہ پردیسی پڑ گیا، کوئی بیمار ہے، یا رب العالمین ہم تیری نبی کی شہزادی کے وسیلے سے تجھ سے عرض کرتے ہیں، اور یا سیدہ ہم تیری بارگاہ میں بھی عرض کرتے ہیں، آپ سبھی باپ کی سخیہ شہزادی ہو، علی بھی سخی ہے، حسن و حسین بھی سخی، ماں کی سخیہ بیٹی، سخی باپ کی سخیہ بیٹی، سخی بیٹوں کی سخیہ ماں، سخی علی کی سخیہ زوجہ، ہم سیدہ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو پھیلے حضرت حسنین دامانی طلب بھر دے، تو پھیلے۔ جب کسی ماں سے اس کے بچوں کا واسطہ دیا جاتا ہے تو مائیں راضی ہوتی ہے، مائیں مہربان ہوتی ہے، اے مادر حسنین یا سیدہ یا سیدہ، اپنی سیدہ کو عرض کر لے، کہیں میرے ساتھ اپنے غموں کو سامنے لا کے کہیں، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ زہرا یا ام الحسنین یا زوج علی المرتضی، اے نبی کی شہزادی ہم تیری بارگاہ میں تیرے بچوں کا صدقہ، تیرے بچوں کے وسیلے سے تجھے آپ کو عرض کرتے ہیں، تو پھیلے حضرت حسنین دامانی طلب بھر دے، کھڑے دہلیز پہ لاکھوں گدا ہے سیدہ زہرا، اور خطا کارو نہ گھبراؤ، خطا کارو نہ گھبراؤ، بخش نہ خطا کارو نہ گھبراؤ، درے بخشش پہ آ جاؤ۔ ارے آپ خوش قسمت ہیں جو سیدہ کونین کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، ارے جب سیدہ کا ذکر ہوتا ہے میرا نبی راضی ہوتا ہے، جب نبی راضی ہو میرا اللہ راضی ہوتا ہے، کرم فرماتا ہے، ارے خطا کارو نہ گھبراؤ، درے بخشش پہ آ جاؤ، درے بخشش پہ آ جاؤ، کہ بنتے شاہ روزے، کہ بنتے شاہ روزے جزا ہے سیدہ زہرا، کہ بنتے روزے
سیدہ نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آٹا گوندا، اپنے ہاتھوں سے ان کو تیار کیا، نہلایا۔ حیدر کرار نے فرمایا اے میری فاطمہ، اس طرح پہلے تو نے حسن و حسین کو تیار نہیں کیا، اس طرح پہلے تو نے ان کو محبت سے کھانا نہیں کھلایا۔ فرمایا عرض کیا سیدہ زہرا نے علی رات کو میرے بابا خواب میں ملے ہیں، فرمایا میری سیدہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں تیرا انتظار کرتا ہوں، اب میرا آخری وقت بھی آ گیا، میں اس لیے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا رہی ہوں، پتہ نہیں میرے بعد کوئی میرے بچوں کو کوئی کیسے نہلائے گا۔ سیدہ کونین خود اپنے مولا حسن کے سر پہ بال سوارے، ان کو خود نہلایا، خود کپڑے پہنائے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا۔ فرمایا فاطمہ یہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی علی رات کو مجھے بابا خواب میں ملے ہیں، آج میرا آخری دن ہے، دنیا سے جا رہی ہوں۔ ارے ہر ماں کو بچوں سے پیار ہوتا ہے، میں اس لیے کرتی ہوں، پتہ نہیں میرے بعد میرے بچوں کو کون نہلائے گا، کون میرے بچوں کو پانی پلائے گا۔ اور پھر کائنات نے دیکھا کہ سیدہ نے آخری بار جس محبت سے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا وہی امام حسن المجتبی مدینے میں زہر دے کے شہید کیے گئے، وہی صحرا کے بچے کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واہ سیدہ یہ تیرے بچوں کا صدقہ ہے جو آج ہم اذانیں دیتے ہیں، تیرے بچوں کا صدقہ ہے جو قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں پھر زہرا کے بچوں کو پیاسے شہید کیا گیا۔ سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلا کے اندر جا کے خود غسل فرمایا اور اندر آپ نے آرام کے لیے لیٹ گئی۔ علی نے فرمایا فاطمہ کوئی بات کرنی ہو؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا ہاں علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال کرنا، میرے بچوں کو دیکھتے رہنا۔ فرمایا اور عرض کی علی ایک رکا پڑا ہے فلاں جگہ پہ، وہ جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرے ساتھ کفن میں رکھ دینا۔ فرمایا حیدر کرار نے فاطمہ الزہرا ساری زندگی یہ راز مجھے بتایا ہی نہیں، اس رکے میں کیا ہے؟ فرمایا پھر آج میں اس راز کو کھول دیتی ہوں۔ جب علی آپ کے نکاح کا پیغام پہنچا تھا تو نبی نے فرمایا تھا زمین سے پہلے اللہ نے جنت میں میری ماں سیدہ خدیجہ کے گھر میں میرا اور آپ کا نکاح پڑھ دیا، اور جبریل و میکائیل گواہ بن گئے ہیں، اور رب نے حق مہر باندھ دیا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا حق مہر باندھا گیا؟ فرمایا رب نے فرمایا تھا کہ جنت اور جنت کی نعمتیں میں نے زہرا کو حق مہر میں عطا کر دی۔ اے سیدہ پھر آپ راضی ہو گئی؟ سیدہ زہرا سلام اللہ نے فرمایا علی میں اس پہ بھی راضی نہیں تھی۔ واہ سیدہ آپ کی عظمت کو سلام، میں اس پہ بھی راضی نہیں تھی۔ فرمایا پھر کس بات پہ راضی ہوئی؟ عرض کی اے علی میں نے اپنے اللہ سے مانگا، اپنے بابا پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر میرا اللہ مجھے اپنی جناب سے دینا چاہتا ہے تو جنت اور جنت کی نعمتیں نہیں، مجھے پاک مصطفیٰ کی امت کی نجات مل جائے، میرے بابا کی امت کو بخش دیا جائے۔ تو فرمایا علی پھر جبریل امین یہ رقہ لے کے آئے تھے اور رب کی طرف سے آیا تھا اے فاطمہ جاؤ تیرے حق مہر میں امت مصطفیٰ کی بخشش کو لکھ دیا گیا۔ اے علی یہ قبر میں میرے ساتھ رکھنا، جب میزان پہ اعمال تلیں گے، جب پل صراط سے میرے بابا کی امت گزرے گی تو میں اللہ سے اپنا حق مہر مانگوں گی، اور وہ حق مہر یہی ہوگا کہ میرے بابا کی امت کو بخشش عطا فرما دیجیے۔
تو عزیزان گرامی اس لیے یاد رکھیے سیدہ کونین اور نبی کی آل سے محبت کیجئے، یہ امت پہ فرض ہے، ہماری نجات نبی کی آل سے محبت میں ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا تھا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم ورد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ مولا جو میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادت کچھ بھی قبول نہ ہو تو مجھے زہرا کے بچوں کی سنگت عطا کر دینا، آل نبی کا وسیلہ مجھے مل جائے تو یہی میرے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنا حق بھی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دے گا میں قیامت کو اس کا اجر عطا کروں گا، میرا نبی اس کو اجر عطا کرے گا۔ علی مرتبہ سامعین، میں سیدہ زہرا کی شان عظمت جتنی بھی بیان کریں، یقین کیجئے جس کی شان رب بیان کرے ہم کیا بیان کریں گے۔ جس نبی کی آل کے ذکر قرآن کرتا ہے، نبی کرتا ہے، نبی کے اصحاب کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق آخری بات سن لیجئے، مولا حسن مجتبیٰ تشریف لائے، عمر فاروق اپنے کام میں مصروف تھے تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آپ لوٹ گئے، بابا سے ملنے کی اجازت نہ ملی۔ مولا حسن نے پوچھا عبداللہ بابا سے مل لیا؟ عرض کیا کہ نہیں وہ مصروف ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ لوٹ گئے، سیدنا امیر المومنین عمر فاروق کو پتہ چلا، پیغام بھیجا، مولا حسن مجتبیٰ تشریف لائے تو فرمایا حسن آپ کیوں چلے گئے؟ تو عرض کیا امیر المومنین جب آپ نے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو میں بھی اس لیے لوٹ گیا کہ شاید مصروف ہیں۔ تو عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا حسن وہ میرا بیٹا تھا، تو زہرا کا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا تھا، تو علی کا بیٹا ہے، تو نبی کا بیٹا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق نے سر سے دستار اتار کے اپنے بالوں کو پکڑ لیا اور فرمایا بال پکڑ کے حسن یہ جو عمر فاروق کے سر کے بال ہیں یہ تیرا صدقہ ہے، تیری جد کا صدقہ ہے۔ اور امام نووی فرماتے ہیں بال مرد کی عزت ہوتے ہیں۔ عمر نے کہا کہ یہ جو عمر فاروق کی عزتیں ہیں یہ نبی اور نبی کی آل کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ آل مصطفیٰ سے محبت کیجئے، نجات اسی میں ہے۔ امام مہدی کا بھی ظہور ہونے والا ہے، آخری وقت ہے، ہمیشہ آل مصطفیٰ سے محبت کریں۔ فتنوں سے بچنا ہے تو نبی کی آل کے دامن میں آ جائیں، نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اسی میں نجات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اس 12ویں سالانہ سیدۃ النساء کانفرنس کے کامیاب انعقاد پہ کہ میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری سیدہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ہم سیدہ سے سیدہ کے بچوں کا صدقہ اپنے بچوں کی خیر مانگتے ہیں۔